باب نمبر 14۔ دکان میں میرے فرائض کچھ پیچیدہ نہیں تھے۔ صبح کو کسی کے اٹھنے سے پہلے مجھے اٹھنا ہوتا تھا اور مصوروں کے لیے سماوار گرم کرنا پڑتا۔ جب تک وہ لوگ باورچی خانے میں چائے پیتے، میں پاول کمروں کی جھاڑو پہاڑو اور صفائی کر لیتے۔ رنگوں کو ملانے کے لیے انڈوں کی زردی سفیدی الگ الگ کر لیتے اور پھر میں گاہکوں کو پھانسنے اور دکانداری کے جمیلوں میں لگ جاتا۔ شام کو میرا کام یہ تھا کہ رنگوں کو ملانے، پھینٹنے وغیرہ میں مدد دوں اور استادوں کو کام کرتا ہوا غور سے دیکھوں تاکہ کچھ سیکھ سکوں۔ شروع میں تو میں نہایت غور سے دیکھا کرتا تھا، لیکن بہت جلد مجھے یہ نظر آنے لگا کہ ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو اپنا یہ ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا کام پسند نہیں تھا اور وہ زیادہ عاجز رہتے اور کافی کوفت محسوس کرتے تھے۔ شام کے وقت میرے پاس کام کم رہتا تھا۔ میں مصوروں کو اپنی اسٹیمر کی زندگی کے حالات سنا کر اپنی یہ شامیں گزارتا، یا پھر کتابوں میں پڑھی ہوئی کہانیاں سناتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اندازہ بھی نہ ہوا اور میں اس دکان میں ایک خاص حیثیت حاصل کر گیا، داستان گو اور قصہ خواں کی حیثیت۔ مجھے بہت جلد یہ نظر آنے لگا کہ ان لوگوں میں سے کسی کو نہ اتنے معلوم تھے جتنے مجھے تھے، نہ کسی نے اتنی دنیا دیکھی تھی جتنی میں نے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ شروع بچپن ہی سے اپنے اپنے پیشے کی کوٹھڑیوں میں بند تھے۔ دکان بھر کے لوگوں میں صرف یہ غریب تھا جو ماسکو گیا تھا، اور وہ ہمیشہ اس کا ذکر بڑی شان کے ساتھ تیوری چڑھا کر کیا کرتا تھا۔ ماسکو میں منہ بسورنے سے دال نہیں گلتی، وہاں تو اپنی آنکھیں چوپٹ کھلی رکھنی ہوتی ہیں۔ باقی لوگوں میں سے کوئی شویایا یا ولادیمیر سے آگے نہیں گیا تھا۔ اگر قازان کا ذکر ہوتا تو وہ لوگ مجھ سے پوچھتے، کیا وہاں روسیوں کی کافی تعداد ہے؟ کیا گرجے بھی ہیں وہاں؟ ان کے واسطے پیرم کے معنی سائبیریا کے تھے، اور ان کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ سائبیریا تو اورال پہاڑوں سے بھی پرے ہے۔ واہ، وہاں سے تو اورال کی مچھلیاں لائی جاتی ہیں، وہاں کیسپین کے سمندر سے، تو اس کے معنی یہی ہوئے کہ اورال اسی سمندر پر ہوگا۔ کبھی کبھی جب وہ کہتے کہ انگلستان سمندر کے اس پار ہے اور نپولین بوناپارٹ شہر کالوگا کے امیر خاندان سے تھا، تو مجھے خیال گزرتا کہ شاید یہ لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب میں انہیں اپنی آنکھوں دیکھی باتیں بتاتا تب تو شاذ ہی میرا یقین کرتے، لیکن جب سنسنی خیز کہانیاں اور پیچیدہ قصے سناتا تو بڑے شوق سے سنتے۔ یہاں تک کہ جو لوگ ذرا بوڑھے تھے وہ بھی ہوائی باتوں کو حقیقت پر ترجیح دیتے تھے، قصوں اور افسانوں کو واقعات پر۔ مجھے صاف نظر آتا تھا کہ جتنی ہی دور از کار داستان ہوتی، جتنے ہی ناممکن الوقوع حالات ہوتے، اتنا ہی وہ اس پر زیادہ دھیان دیتے، زیادہ غور سے سنتے، غرضے کہ ان کو حقیقت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور حال کی بدہیتی اور مفلسی کو ذہن سے محو کرنے کے لیے ہر ایک مستقبل کی طرف اداس نگاہوں سے تکے جا رہا تھا۔ اس بات سے مجھے اور بھی تعجب ہوتا کیونکہ مجھ کو تو ابھی سے حقیقت اور افسانے کے تضادات کا ایک گہرا شعور تھا۔ یہ لوگ میرے سامنے سچ مچ کے انسان تھے، اور ان کے ایسا مجھے کتابوں میں کب کوئی نظر آ سکتا تھا۔ کتابوں میں سمورئی کہاں، خلاصی یاکوف کہاں، فراری الیگزینڈر کہاں، شیخا ریف، نتالیہ جیسی دھوبن کہاں۔ داویدوف کے صندوق میں کئی پرانے کتابیں اکٹھی تھیں، مثلاً گلیتسنی کی کہانیوں کا مجموعہ، بلگارین کا ناول ایوان ویژیگین، اور بیرن برامبیوس کی ایک کتاب۔ میں نے سب کتابیں پڑھ کر مصوروں کو سنائیں اور ان کو بے حد لطف آیا۔ لاریونچ کہنے لگا، پڑھنا نہایت اچھی بات ہے، اس سے خام خواہ شور و شر دب جاتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوتا۔ اب میں نے اور کتابیں تلاش کرنی شروع کیں، جو کچھ بھی مل جاتا بس ان لوگوں کو سناتا۔ قریب ہر شام پڑھتا۔ وہ شامیں بڑی اچھی شامیں تھیں۔ دکان میں آدھی رات کا سا سناٹا چھا جاتا، شیشے کی دمکتی ہوئی گیندیں ٹھنڈے دودھیا ستاروں کی طرح سروں پر لٹکتی رہتیں۔ ان کی کرنیں میزوں پر جھکے ہوئے چندیا، صاف گنجے یا الجھے بالے والے سروں پر روشنی کی بارش کرتی رہتیں۔ مجھے اپنے چاروں طرف پر سکون اور غور کرتے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ کبھی کسی کی زبان سے ہیرو یا مصنف کی تعریف میں بے ساختہ ایک آدھ لفظ نکل جاتا۔ جیسے یہ لوگ دن کو ہوتے تھے، اس سے بالکل مختلف اس وقت لگتے، خاموش، نیک، بردبار۔ ان لمحوں میں مجھ کو ان پر پیار آتا اور وہ بھی مجھ سے قریب کھنچ آتے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے میری اصلی منزل یہی ہے۔ سیتانوف ایک دن کہنے لگا، یہ کتابیں تو ایسا سما باندھتی ہیں جیسے بہار آ گئی ہو، کھڑکی کھولو اور بہار کا پہلا جھونکا آ کر دل و دماغ کو معطر کر جائے۔ ہم لوگوں میں سے کسی کو یہ خیال تو آیا ہی نہیں کہ لائبریری کے ممبر ہو جائیں، اس لیے کتابیں حاصل کرنے میں دقت ہی ہوتی تھی۔ میں ہی بھکاری کی طرح ایک ایک کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کسی نہ کسی طرح کتابیں لے آیا کرتا تھا۔
ایک دن فائر بریگیڈ کے بڑے افسر نے مجھے کولیر مونتوف کی نظموں کا ایک مجموعہ دیا۔ یہ کتاب پڑھ کر مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ شعر کی قوت کس کو کہتے ہیں اور کس طرح شاعری انسان کے ذہن پر چھا کے رہ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے نظم دیو پڑھنی شروع کی تو سیتانوف نے پہلے تو جھانک کر کتاب کے اندر دیکھا، پھر میری صورت دیکھی، پھر اپنا برش رکھ دیا، اپنے لمبے لمبے ہاتھ اپنے گھٹنوں میں دبائے اور آگے پیچھے ہل ہل کر مسکرانے لگا۔ کرسی اس کے ہلنے کے ساتھ چوں چوں کرتی جاتی تھی۔ لایونچ نے بھی اپنا کام ایک طرف کو سرکا دیا، اٹھ کر سیتانوف کی میز کے پاس میرے قریب آ بیٹھا اور آہستہ سے بولا، ہش، سب خاموش۔ نظم پڑھتے پڑھتے مجھ پر وہ جوش طاری ہوا کہ سینے میں دم گھٹنے لگا، آواز بھررانے لگی اور آنکھوں میں آنسو یوں ابلے کہ سطروں کا پڑھنا دشوار ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ میں خاموش اور دبی ہوئی حرکات و سکنات کو محسوس کرتا تھا جو کمرے میں جاری رہتی تھیں۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے چاروں طرف ہر چیز سانس لیتی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ تمام لوگ ایک زبردست مقناطیسی کشش کے تحت کھینچے ہوئے مجھ سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب میں نے قصہ اول پڑھ کر ختم کیا تو تمام مصور لوگ میز کے چاروں طرف گھیرا ڈالے نظر آئے، کوئی مسکراتا، کوئی اداس، کوئی تیوری پر بل ڈالے، کوئی حیران، سب کی باہیں ایک دوسرے کے گلے میں پڑی ہوئی تھیں۔ یغاریف نے میرا سر پکڑ کر کتاب پر جھکا دیا، پڑھے جاؤ، پڑھے جاؤ۔ جب میں پوری کتاب ختم کر چکا تو اس نے کتاب لے لی، سرے ورق پر ایک نظر ڈالی اور پھر کتاب کو بغل میں دبا کر بولا، اب کل اس کو پھر پڑھنا ہوگا، سمجھے؟ کل ہی، اور اتنے میں اس کتاب کی حفاظت کروں گا۔ وہ میز کے پاس سے ہٹا، اپنی میز کی دراز کھول کر لیرمونتوف کا مجموعہ اس میں رکھ کے تالا بند کیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ دکان پر سناٹا چھا گیا، لوگ خاموشی سے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ سیتانوف کھڑکی کے پاس جا کر بے حس و حرکت کھڑا ہو گیا اور اپنے سر کو اس کے شیشے پر لگا دیا، اور یغاریف نے ایک بار پھر اپنا برش الگ رکھتے ہوئے زور سے کہا، اسی کو میں زندگی کہتا ہوں خدا کے بندو، یہی ہے زندگی۔ پھر کندھے ہلائے اور سر جھکا کے بولتا گیا، میں تو اس دیو کی تصویر بنا سکتا ہوں، اس کو رنگ سکتا ہوں، سیاہ جھولا ہوا تھل تھل جسم، شعلوں کے رنگ کے پر جیسے دہکتا ہوا سیسا، اور ہاتھ پاؤں، چہرہ نیلے، ہلکے نیلے جیسے چاندنی رات میں برف کا رنگ۔ رات کے کھانے کے وقت تک وہ برابر اپنے اسٹول پر ایک عجیب قسم کی پریشانی سے ادھر ادھر ہلتا رہا، کبھی میز پر انگلیوں سے طبلہ بجاتا، کبھی بھوت اور شیطان، حوا اور عورتیں، جنت اور ولیوں کے بھی گناہوں کے متعلق بڑبڑانے لگتا۔ بڑبڑاہٹ جو سمجھ میں تو نہ آتی، لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا کہ کس موضوع کے متعلق ہے۔ پھر ایک دم سے بڑے یقین سے بولا، اور کیا، ٹھیک تو ہے؟ آگے خدا کے ولی لوگ بد چلن عورتوں کے ساتھ بد چلنی کریں گے تو دیو یقیناً ایک نیک چلن روح کو بہکانے میں تو فخر محسوس کر ہی سکتا ہے۔ کسی نے اس کی اس بات کا جواب نہیں دیا۔ غالباً میری طرح سب ہی کا یہ خیال تھا کہ اب کون جواب دے۔ لوگ گھڑی پر نظریں جمائے بے دلی سے کام کرتے رہے، اور جیسے ہی 9 بجے سب نے فوراً کام بند کر دیا۔ سیتانوف اور یغاریف باہر احاطے میں چلے گئے، میں بھی ان سے جا ملا۔ سیتانوف نے آسمان پر دیکھتے ہوئے ستاروں کی طرف نظریں اٹھائیں اور بولا، بھٹکتا ہے قافلہ کائناتی رہ گزاروں میں، سوچو تو ذرا کیا الفاظ لایا ہے ڈھونڈ کر، کیا تلاش ہے۔ یغاریف نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے کھڑے سردی سے کانپتے ہوئے کہا، مجھے تو لفظ ایک بھی یاد نہیں اس کا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں، مگر مجھے دیو صاف نظر آ رہا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک انسان اور ایسی بات کہے جس سے دیو پر واقعی ترس آنے لگے، دیو سے ہمدردی ہو جائے۔ کیوں، دیو پر ترس آنے لگتا ہے نا اس کو سن کر؟ سیتانوف نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، بے شک آنے لگتا ہے۔ دیکھو ذرا، اسے کہتے ہیں انسان، یغاریف آہستہ سے بولا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں کچھ اس طرح بیٹھی کہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔ جب وہ ڈیوڑی میں داخل ہونے لگا تو مجھ سے دھیمے سے کہا، دیکھ میکسمچ، دکان میں اس کتاب کا ذکر کسی سے نہ کرنا، یقیناً یہ کتاب ممنوع ہوگی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا، اچھا تو یہ اس قسم کی کتاب تھی جس کے متعلق مجھے اقبال گناہ کے وقت پادری صاحب نے خبردار کیا تھا۔ کھانا بڑی بے نیازی اور خاموشی سے کھایا گیا۔ روز کا سا شور و شر اور بات چیت نہیں تھی، جیسے کوئی نہایت ہی اہم واقعہ ہو گیا ہو اور لوگ اس سے متعلق غور کر رہے ہوں۔ کھانے کے بعد یغاریف نے وہ کتاب نکالی اور مجھ سے بولا، لے پھر سے سنا ذرا، آہستہ آہستہ، کوئی جلدی نہیں ہے۔
کچھ لوگ آہستہ سے اپنے اپنے پلنگوں پر سے اٹھے اور میز کے نزدیک آ کر اس چاروں طرف آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے۔ جسم نیم برہنہ تھے، اور جب میں ختم کر چکا تو ایک بار پھر شیخ عارف نے میز پر انگلیوں سے طبلہ بجاتے ہوئے کہا، یہ ہے زندگی کا نمونہ تم لوگوں کے لیے۔ آہ دیو، دیو، آہ میرے بھائی، تجھ پہ یہ کیا ستم ہوا؟ سیتانوف نے میرے کندھے پر جھک کر کچھ شعر پڑھے اور ہنستے ہوئے بولا، ان کو میں اپنی بیاز میں نقل کروں گا۔ شیخ عارف اٹھا اور کتاب لے کر اپنی میز کی طرف چلا، پھر یکا یک رک کر اور دکھ بھری جھنجھلاتی ہوئی آواز میں بولا، ارے ہم لوگ اندھے پلوں کی طرح زندگی بسر کرتے ہیں، آخر کیوں؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہماری ضرورت نہ خدا کو ہے نہ دیو کو، بھلا ہم کیسے بندے ہیں خدا کے؟ یعقوب بھی خدا کا بندہ تھا، موسیٰ کو تو خدا نے نام تک دیا، موسیٰ میرا بیج، لیکن ہم کس کے ہیں؟ اس نے کتاب کو مقفل کر دیا اور کپڑے پہنتے ہوئے سیتانوف کو آواز دی، چلتے ہو شراب خانے؟ سیتانوف نے آہستہ سے جواب دیا، میں تو اپنی معشوقہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ جب وہ دونوں باہر نکل گئے تو میں دروازے کے نزدیک پاول اودینتسوف کے پاس فرش پر لیٹ گیا۔ پہلے تو وہ بے چینی سے ادھر ادھر کروٹ بدلتا رہا، پھر چپ کے رونے لگا۔ کیا بات ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ مجھے ان لوگوں پر بڑا ترس آتا ہے، ان سب کو جانتا ہوں، 4 سال یہیں ان کے ساتھ رہتے گزرے ہیں۔ مجھے بھی ان لوگوں پر ترس آیا کرتا تھا۔ ہم دونوں بڑی دیر تک جاگتے رہے اور پھس پھس کرتے ان لوگوں کا ذکر کرتے رہے، ان میں سے ہر ایک میں جو بھلائیاں اور نیکیاں تھیں، اور وہ خوبیاں معلوم کرتے رہے جن کی وجہ سے ہمارا معصوم جذبہ ہمدردی ان کے لیے گہرا ہوتا جاتا تھا۔ پاویل اودینتسوف سے میری خوب گہری دوستی ہو گئی اور بعد میں وہ بڑا ماہر اور استاد مصور بن گیا تھا، لیکن اپنے اس پیشے میں اس کا جی زیادہ دن تک نہ لگا۔ 30 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ پکا شرابی بن گیا۔ کچھ دن بعد میں نے اسے خیتروف مارکیٹ میں ایک اٹھائی گیرے کی طرح آوارہ گھومتے دیکھا، اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے کہ میں نے سنا کہ وہ ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ یہ سوچ کر وحشت ہوتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کتنے بہت سے اچھے انسانوں کو بلا وجہ مرتے اور تباہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو بالکل فطری بات ہے کہ انسان ایک خاص عمر کے بعد یا خاص مدت کے بعد گھسنے لگے اور ختم ہو جائے۔ ہر جگہ لوگ ختم ہوتے ہیں، لیکن غالباً دنیا میں کہیں لوگ اتنی جلد اور اس قدر بے سبب نہ گھستے ہوں گے نہ مرتے ہوں گے جتنے کہ روس میں۔ اس وقت پاویل بالکل لڑکا ہی تھا، کوئی 2 سال مجھ سے بڑا رہا ہوگا، بالکل گول مول، معصوم، تیز، ذہین اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں فنی صلاحیت بھی تھی۔ بلیوں، کتوں اور چڑیوں کی تصویریں خوب کھینچتا تھا، اور ہمارے مصوروں کے تو بڑے ہی مضحکہ خیز کارٹون بنایا کرتا جس میں یہ لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی پرندے کے روپ میں دکھائے جاتے۔ مثلاً سیتانوف کو کھٹک بڑھئی کی صورت میں ابھارا جاتا، منہ لٹکائے ایک ٹانگ اٹھائے کھڑا ہے۔ شیخ عارف کی مرغے میں شکل بنتی، بے کلغی اور بے پر۔ داوے دوف دائم المرض تھا، اس لیے اس کی صورت ایک کمھلائی ہوئی پدی کی سی بنتی۔ لیکن سب سے زیادہ دلچسپ کارٹون گوگو لیف کا تھا۔ اس کو چمگادڑ بنایا گیا تھا، بڑے بڑے کان، بھوتوں جیسی ناک، ننھے ننھے پاؤں اور دونوں پاؤں میں 6 جنگل۔ سیاہ گول چہرے میں سے آنکھوں کے سفید سفید دائرے جھانک رہے تھے، پتلیاں جیسے سیم کے بیج آڑے کھڑے ہوں، جس سے اس کے چہرے پر ہوشیاری کا تاثر طاری اور بدماشی کی فضا پیدا ہوتی تھی۔ جب مصوروں کو یہ کارٹون دکھائے گئے تو کسی نے برا نہ مانا، لیکن گوگو لیف کا کارٹون سب کو ہی برا لگا، اور انہوں نے پاویل سے بڑے اصرار سے کہا، بہتر ہے کہ تم اس کو پھاڑ پھینکو، ورنہ اگر بڑے میاں کی نظر پڑ گئی تو تمہاری زندگی دشوار کر دیں گے۔ گوگو لیف بیہودہ اور گندا رہتا تھا اور ہر وقت نشے میں دھت رہتا تھا، لیکن نہایت ہی متقی اور پرہیزگار بھی بنتا تھا۔ کمینہ پن بھی اس کی طبیعت میں بہت تھا، اور ہر وقت دکان کے اسسٹنٹ کی خوشامد اور چاپلوسی میں لگا رہتا تھا۔ دکان کی جو اصلی مالکن تھی، اس کا ارادہ تھا کہ اس اسسٹنٹ سے اپنی بھتیجی کی شادی کر دے، لہٰذا وہ اسسٹنٹ صاحب ابھی سے اپنے آپ کو دکان اور دکان کے تمام لوگوں کا مالک سمجھتے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے گوگو لیف ہر وقت اس کی جی حضوری کرتا، اور باقی لوگ اس سے نفرت کرتے اور ڈرتے بھی۔ پاویل گوگو لیف کو مسلسل عاجز کرتا رہتا تھا، گویا اس کا واحد مقصد یہ تھا کہ گوگو لیف کو 1 منٹ چین نہ لینے دے۔ میں اس کوشش میں اس کا نہایت ہی معتبر اور مناسب ساتھی ثابت ہوتا تھا۔ باقی تمام لوگ ہماری کوششوں سے، جو کہ اکثر سخت اور بے تکی ہوتی تھیں، خوب لطف لیا کرتے، لیکن سبھی مصور کہا کرتے، ابے لونڈو، ہوشیار رہنا، یہ کوزما بچھو ہے نا، کسی دن مارے گا ڈنک پڑے زوروں میں۔
کوزما بچھو اسسٹنٹ کا نام تھا، جو دکان میں کام کرنے والوں نے اسے بطور لقب عنایت کیا تھا، لیکن ہم دونوں ان باتوں کا کوئی نوٹس نہ لیتے تھے۔ اکثر سوتے میں گوگو لیف کے چہرے پر پینٹ مل دیا کرتے تھے، اور ایک دن جب وہ نشے میں غین بیٹھا تھا تو اس کے اسفنجی ناک پر ہم لوگوں نے سنہری پالش خوب تھوپ دی۔ 3 دن تک ناک کے مساموں میں سے سنہرا رنگ نہ چھوٹا، لیکن جب کبھی اس بڈھے کو غصہ آتا تو مجھے وہ سٹیمر والا واقعہ یاد آتا، وہ ویاتکا کا منحنی سپاہی، اور میرا ضمیر مجھ کو چین نہ لینے دیتا۔ عمر کی بات دوسری ہے، ویسے گوگو لیف بہت تگڑا تھا۔ وہ اکثر ہمیں بے خبری میں پکڑ لیتا اور خوب ٹھکائی کرتا، اور ہر ٹھکائی کے بعد اصلی مالکن سے شکایت بھی جڑتا۔ وہ بھی عادتاً ہر وقت نشے میں دھت رہتی تھی، اس لیے ہمیشہ ہنستی بولتی اور بڑے مزے میں رہتی۔ اپنے پھولے پھولے ہاتھ میز پر مار کر وہ ہم لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتی اور چیختی، کیوں شیطانو، پھر شرارت پر اتر آئے؟ ارے وہ بزرگ آدمی ہے، اس کا ادب واجب ہے نا۔ کس نے اس کے شراب کے پیالے میں روشنائی ڈالی؟ ہم لوگوں نے۔ مالکن آنکھیں جھپکاتی، ارے میں حیران ہوں، یہ آسمان کیسے قائم ہے؟ ارے منہ پر قبول رہے ہیں یہ شیطان کے بچے؟ ارے تم لوگوں کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ بزرگوں سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ وہ ہم لوگوں کو جوتا دکھا کر بھگا دیتی اور شام کو اسسٹنٹ سے شکایت کرتی۔ وہ مجھ سے سختی سے پوچھتا، ارے تم کتابیں پڑھتے ہو؟ انجیل مقدس پڑھتے ہو اور پھر بھی یہ حال ہے تمہارا کہ شرارت میں اٹکے رہتے ہو؟ ہوشیار رہنا بھائی صاحب۔ ہماری اصلی مالکن بیچاری بالکل اکیلی اور بڑی ہی قابل رحم تھی۔ کبھی کبھی جب زیادہ شراب پی لیتی تو کھڑکی پر بیٹھ کر گاتی، میرے دکھ کا غم ہے کس کو، میرے غم کا علم ہے کس کو، نہ ترس کوئی مجھ پر کھائے، نہ پریم کی آس دلائے، میرے دکھ کو کوئی نہ بٹائے، میرے دکھ کا غم ہے کس کو۔ اور پھر ناک سوں سوں کر کے بڑھاپے کی سی سوکھی بے جان آواز میں رونا شروع کرتی، ہو ہو۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں دودھ کا ایک جگ لیے اوپر زینے سے اتر رہی ہے۔ یکا یک اس کے گھٹنوں نے جواب دے دیا اور دھڑام سے گر کر سیڑھی پر اچھلتی لڑھکتی نیچے جانے لگی۔ پھیلے ہوئے ہاتھوں میں جگ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ دودھ تمام کپڑوں پر گرتا جا رہا تھا اور وہ جگ کو مخاطب کر کے اس پر خفا ہو رہی تھی۔ ارے دیکھ تو کیسا گرا رہا ہے تو سارا دودھ، شیطان، ارے توبہ۔ وہ موٹی نہیں تھی لیکن نرم اور گلگلی تھی، جیسے کوئی بوڑھی بلی ہو کہ جس کے چوہے پکڑنے کی داستان اب قصہ پاری نہ بن چکی ہو، اور جو اب صرف اتنی بھر رہ گئی ہو کہ سیر ہو کر خرخر کیا کرے اور پرانی ضیافتوں اور فتوحات کو یاد کیا کرے۔ ہوں، سیتانوف نے تیوری چڑھا کر کہا، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب یہ دکان خوب چلتی تھی، بڑا کاروبار ہوتا تھا، ایک ماہر استاد یہاں سب سے اوپر مقرر رہتا تھا، اور اب تو سب کتوں کے حوالے ہو گیا، اور جو کچھ بھی بچہ کچا ہے وہ سب اس کوزما بچھو کے ہتھے چڑھنے لگا ہے۔ ہم لوگ کیا جی لگا کر کام کیا کرتے تھے، اور آخر میں معلوم ہوا کہ سب اس نے ہڑپ کیا۔ اس خیال ہی سے آدمی کا جی ٹوٹ جاتا ہے، اور یہی دل ہوتا ہے کہ کام کاج چھوڑ اوپر چھت پر جا لیٹے اور بس آسمان کو تکا کرے۔ سیتانوف کے ان خیالات کا اثر پاویل اودنتسوف پر بھی ہو رہا تھا۔ بڑوں کی طرح سگریٹ منہ میں دبا کر سلگاتے ہوئے وہ فلسفیانہ انداز میں خدا اور عورت اور شراب خوری اور محنت کے لا حاصل ہونے پر رائے دیا کرتا۔ اس کا کہنا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ بعض لوگ اپنا سارا وقت ایسی چیزوں کے بنانے میں لگاتے رہتے ہیں جن کو دوسرے لوگ ان کی قیمت اور وقت کا اندازہ کیے بغیر توڑتے رہتے ہیں۔ ایسے لمحات میں اس کا چھوٹا سا ذہین اور دلکش چہرہ بوڑھا اور جھریاں پڑا ہوا لگنے لگتا تھا۔ عام طور پر جب وہ فرش پر اپنے بستر پر بیٹھتا تو اسے یہ خیالات ستاتے۔ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیتا، کھڑکی کے نیلے نیلے شیشوں سے پار ہوتی ہوئی اس کی نظریں جاڑوں کے آسمان پر دمکتے ہوئے ستاروں پر ٹھہری رہتیں، یا پھر چھپر کی چھت سے جا لگتیں جو برف کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھی۔ مصور کاریگر خراٹے لیتے اور نیند میں بڑبڑاتے۔ کہیں کسی کو کوئی پریشان خواب دکھائی دیتا اور وہ نیند میں بڑبڑاتا رہتا۔ سب سے اوپر والے ٹنڈ پر داویدوف کھانس کھانس کر زندگی کی باقیات تھوکتا رہتا۔ کونے میں بندگان خدا کاپندیوخن، ساروکن اور پیرشین ایک دوسرے کے پاس اوندھے پڑے نیند اور نشے میں اسیر رہتے۔ دیواروں پر سے بے چہروں کی، بے ہاتھوں اور بے پاؤں کی مقدس شبیہیں جھانکتی رہتیں۔ روغن اور سڑے انڈوں اور فرش کی دراڑوں میں بجاتی ہوئی گندگی کی بدبو سے سانس دشوار ہوتا۔ پاویل آہستہ سے کہتا، مجھے ان لوگوں پر کتنا ترس آتا ہے اے پروردگار۔ میرے احساسات پر یہ جذبہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا،
دونوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ تو اچھے تھے، لیکن جو زندگی وہ بسر کرتے تھے وہ زندگی خراب تھی، ان کا شایان شان نہ تھی، بے خود اکتائی ہوئی اور بجھا ڈالنے والی زندگی۔ روزے کے زمانے میں جب گھنٹیاں بڑی سستی اور بے دلی سے بجتیں، برف کے طوفان اٹھتے اور ان کے زور سے مکانات، درخت اور زمین پر کھڑی ہوئی ہر چیز ہلنے، چیخنے، چلانے لگتی، تو ہماری دکان پر ایک پژمردگی کا بھاری پردہ پڑ جاتا، سیسے کی طرح سیاہ اور بھاری۔ اس پژمردگی کے تلے دب کر تمام مصوروں کی سانس گھٹنے لگتی، زندگی کے آثار غائب ہونے لگتے اور ایسا معلوم ہونے لگتا جیسے یہ طاقت ان کو دھکیل کر شراب خانوں کی طرف لے جا رہی ہے یا آوارہ عورتوں کی آغوش میں، جو وادکا سا ہی اثر رکھتی تھیں، جو انہیں دنیا و مافیہا کو بھول جانے میں مدد دیتی تھیں۔ اس طرح کی شامیں جب آ جاتیں تو صرف کتابیں پڑھ کر سنانے سے کام نہ چلتا، چنانچہ مجھے اور پاول کو تفریح کے دوسرے ذرائع ڈھونڈنے پڑتے۔ ہم لوگ رنگ اور سیاہی سے اپنے منہ رنگتے، جھاڑ جھنکاڑ اور پھونچ سے مونچھ کے بال بناتے، طرح طرح کے مذاقیہ ڈرامے خود ایجاد کر کر کے ایکٹ کرتے، اور اس طرح بڑے بہادرانہ طریقے سے چاروں طرف پھیلی ہوئی اداسی سے مسلسل جنگ لڑتے اور لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے۔ مجھے وہ کہانی پیٹر اعظم کو ایک سپاہی نے کیسے بچایا یاد آئی، چنانچہ میں نے اسے مکالموں کی صورت میں لکھا۔ ہم داودوف کے تختے پر چڑھ جاتے اور اداکاری کیا کرتے اور اترا اترا کر خیالی دشمنوں کے سر اڑانے لگتے، دیکھنے والے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ان لوگوں کو خاص طور سے اس چینی جنت سنگ یو تانگ کی داستان پسند آئی۔ پاشکا نے بدبخت جن کا پارٹ ادا کیا، جن کے دماغ میں یہ سودا سما گیا تھا کہ لوگوں سے نیکی کرے، اور باقی تمام پارٹ میں نے اکیلے ادا کیے، عورت کا بھی، مرد کا بھی، نیکی کا فرشتہ بھی، سٹیج کا بہت سا سامان بھی میں ہی بنا، یہاں تک کہ وہ پتھر بھی میں ہی بنا جس پر وہ بیچارہ بدبخت جن نیکی کرنے کی کوشش کے بعد ناکامیاب ہو کر حیران پریشان آ بیٹھا تھا۔ دیکھنے والے خوب ہنستے اور مجھے یہ محسوس کر کے کچھ تعجب انگیز صدمہ ہوا کہ لوگوں کو خوش کر دینا کس قدر آسان ہے۔ ارے توبہ، مسخرے، کمبخت، ارے بھانڈ ہیں یہ لوگ، بھانڈ، وہ چیخ چیخ کر کہتے اور ہنستے جاتے۔ لیکن ہم لوگ جتنا ہی زیادہ اس قسم کی اداکاریاں کرتے جاتے، اتنا ہی زیادہ یہ ذہن میں جمتا جاتا کہ ان لوگوں تک مسرت کے بجائے غم کی باریابی جلدی ہو جاتی تھی۔ ہماری قوم زیادہ دیر تک خوش نہیں رہتی، نہ خوشی کو بجائے خود کوئی مقصد سمجھا جاتا ہے۔ مسرت برائے مسرت جیسا کوئی تصور ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ مسرت زبردستی کہیں سے لائی جاتی ہے، تب جا کر روسی قوم کے لبوں پر ہنسی آتی ہے، روسی قوم جو ہمیشہ درد دل کی گھٹن میں لطف لیتی رہتی ہے۔ لہٰذا ظاہر ہے کہ جو مسرت اپنی کوئی زندگی نہ رکھتی ہو، نہ اس میں زندہ رہنے کی خواہش اور قوت ارادی ہو، وہ صرف وقتی طور پر آنکھ بچا کر کسی ظالمانہ ڈرامے میں بدل جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی رقص کے درمیان جبکہ رقاص اپنے آپ کو قیود و پابندیوں سے بالکل آزاد کر چکا ہے، اس کے بطون و ارواح میں بیٹھا ہوا درندہ یک لخت چھٹ پڑے اور کھسیائے ہوئے غصے میں ہر شخص اور ہر چیز پر جھپٹ پڑے، چیختا ہوا، ڈکارتا ہوا، تباہی مچاتا ہوا۔ اس زبردستی سے لائی اور لادی ہوئی مسرت سے مجھے اس حد تک کوفت ہوتی تھی کہ میں مارے غصے کے آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور سب کچھ بھول کر اپنے دل سے فی البدیہہ جوڑ کر بہت کچھ کہنے لگتا تھا۔ اف، مجھے کس قدر ارمان تھا کہ ان لوگوں میں بھی ایک بے ساختہ اور آزاد مسرت کی روح پھونک دوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ میری کوششیں ہمیشہ کامیاب نہ ہوتی ہوں، کامیاب ہوتی تھیں، کاریگر خوب داد دیتے اور تعریفیں کرتے تھے، لیکن اداسی اور پژمردگی کا وہ پردہ جسے میں سمجھتا تھا کہ میں نے اس شدید مشقت سے چاک کر دیا ہے، رفتہ رفتہ پھر بیٹھنے لگتا تھا، ویسا ہی دبیز، اسی قدر سانس گھونٹ دینے والا، اتنا ہی تاریک۔ لاریونچ پیار سے کہتے، ارے خدا تجھے سلامت رکھے، شیطان کا بچہ ہے اچھا خاصا۔ یہ خریف کہتے، بھئی کیا تفریح ہوئی ہے، تم سرکس میں کیوں نہیں چلے جاتے یا تھیٹر میں، بہترین مسخرے بن سکتے ہو۔ میں کہتا ہوں، دکان میں جتنے لوگ بھی کام کرتے تھے ان میں سے صرف کاپندیوخن اور سیتانوف کبھی کبھی تھیٹر چلے جاتے تھے، اور وہ بھی ایسٹر کے خاص ہفتوں میں۔ بزرگ استاد ان کو سنجیدگی سے مشورہ دیتے کہ اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے انہیں جاڑوں کے تہوار میں جمی ہوئی برف میں جو بپتسمے والا سوراخ بنتا ہے اس میں غوطہ لگانا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ پاک ہوں گے۔ سیتانوف مجھ سے اکثر کہتا، ارے یار تو یہ سب چھوڑ اور ایکٹر بن جا، اور پھر وہ مجھے غمناک حیات یاکوف لیف اداکار سناتا، تم بھی اسی طرح نام پیدا کر کے زندگی گزار سکتے ہو۔
اسے میری سٹورٹ کا ذکر کرنے کا بہت شوق تھا، اس کو چالاک کہتا، اور ہسپانوی رئیس کے ذکر سے خاص طور پر اسے جوش آ جاتا۔ یہ جو تھا نا سیزر ڈی بازان، تو یہ واقعی شریفوں کا شریف تھا، سمجھے میکسمچ؟ یعنی کہ غیر معمولی انسان تھا یہ۔ اس میں خود بھی اس ہسپانوی رئیس کے کچھ آثار موجود تھے۔ ایک دن چوک میں فائر بریگیڈ کے مینار کے سامنے 3 آگ بجھانے والوں نے ایک بیچارے دیہاتی کو پیٹنا شروع کیا۔ کوئی 40-50 آدمیوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور سب انہی کی طرفداری کرنے لگے۔ سیتانوف دوڑتا ہوا بھیڑ میں گھس گیا، اپنے لمبے لمبے بازوؤں سے سب حملہ آوروں کو پیٹ پیٹ کر گرایا۔ کسان کو اٹھا کر بھیڑ کی طرف لڑکا دیا، لینا اسے، لے جاؤ، اور پھر تینوں کے سامنے اکیلا کھڑا رہ گیا۔ آگ بجھانے کا آفس بالکل 2 قدم پر تھا، اس لیے وہ لوگ آسانی سے اور لوگوں کو مدد کے لیے بلا کر سیتانوف کی اچھی طرح کندی کروا سکتے تھے، لیکن اس کی خوش قسمتی سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس نے ان بھاگتوں کے پیچھے آواز دی، کتے کے پلے کہیں کے۔ اتوار کے دن نوجوان لوگ پیٹر اور پال کے قبرستان کے پیچھے جو لکڑی کے گودام تھے وہاں جاتے تھے۔ وہاں ان کا مقابلہ صفائی کے محکمے والوں سے مکے بازی میں ہوتا تھا۔ آس پاس کے دیہات سے کسان بھی آ کر اس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ صفائی کے محکمے والوں نے ایک بڑے دیو کو لا کر مقابلے میں کھڑا کیا۔ نوکدار کھوپڑی، چندھی چندھی، پانی بہتی ہوئی آنکھیں، وہ اپنے حوالیوں کے آگے ٹانگیں پھیلائے کھڑا اپنی گندی آستین سے آنکھیں پوچھتا جاتا تھا اور شہر والوں کو پکار رہا تھا، ابے آتا ہے تو، نہیں تو مجھے سردی لگ جائے گی، کب تک کھڑا رہوں؟ جب بھی وہ میدان میں آتا ہماری طرف سے ہمیشہ کاپندیوخن مقابلے پر جاتا، لیکن وہ ہمیشہ کاپندیوخن کو مار رکھتا۔ کاپندیوخن غصے میں بھرا، ہانپتا، لہو لہان چہرے کے ساتھ چیخ چیخ کر کہتا جاتا، اگر اس آدمی کو میں نے چاٹ نہ دی تو پھر میرے وجود کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آخر کار یہ مقصد اس کی زندگی کا واحد مقصد بن گیا۔ اس نے سخت ریاض کرنا شروع کر دیا، شراب چھوڑ دی، زیادہ تر صرف گوشت کھانے لگا۔ رات کو سونے سے پہلے روز جسم پر برف سے مالش کی رگڑائی ہوتی اور 10-10 سیر کے مقتر ہلا ہلا کر صلیب کا نشان بناتے، لیکن ان تمام باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار اس نے اپنے دستانوں کے اندر سیسے کے ٹکڑے سی لیے اور اترا کر سیتانوف سے بولا، لو اب اس مردوین کا خاتمہ سمجھو۔ سیتانوف سختی سے بولا، نکالو ان ٹکڑوں کو، ورنہ مکہ بازی شروع ہونے سے پہلے تمہاری پول کھول دوں گا۔ کاپندیوخن کو یقین نہ آیا کہ وہ ایسا کرے گا، لیکن جیسے ہی مکہ بازی شروع ہونے کو ہوئی، سیتانوف نے اچانک اس مردوین سے کہا، ٹھہر جائے واسیلی ایوانووچ، پہلے میں کاپندیوخن سے لڑوں گا۔ قزاق غصے سے لال ہو گیا، چیخا، میں تم سے نہیں لڑوں گا، ہٹ جاؤ یہاں سے۔ لڑنا ہوگا، سیتانوف نے کہا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف بڑھا۔ کاپندیوخن 1 منٹ جھجکا، پھر دستانے نوچ کر اپنی اندر والی جیب میں رکھ لیے اور تیزی سے وہاں سے کھسک لیا۔ دونوں طرف کے لوگوں کو تعجب اور کوفت ہوئی۔ ایک شریف صورت صاحب بگڑ کر سیتانوف سے بولے، جناب یہ قاعدے کے خلاف بات ہے کہ آپ یہاں پبلک میں آ کر اپنا ذاتی بغض نکالتے ہیں۔ چاروں طرف سے لوگ سیتانوف پر چلانے لگے۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہا، پھر ان میں سے شریف صورت سے بولا، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں نے ایک قاتل کو روک دیا تو؟ وہ شریف صورت فوراً بھانپ گئے، ٹوپی اتار کر جھکے اور بولے، اگر ایسا ہے تو ہماری طرف سے شکریہ قبول کیجئے جناب، مگر اس بات کے متعلق کہیں ذکر نہ ہونے پائے۔ میں کیوں ذکر کرنے لگا؟ کاپندیوخن نہایت ہی نایاب مکہ باز ہے، اور انسان جب ہمیشہ چاٹ کھاتا رہے تو عاجز ہو کر اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن اب آئندہ سے لڑنے سے پہلے اس کے دستانوں کو دیکھ لیا کریں گے۔ یہ آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ جب وہ شریف صورت لوگ چلے گئے تو ہماری طرف والوں نے سیتانوف کو آڑے ہاتھوں لینا شروع کیا۔ ارے یہ کیوں کیا احمق، وہ قزاق اس کو ایسا چاٹ دیتا کہ یاد ہی کرتا، اور اب ہماری طرف کو چاٹ بھگتنی پڑے گی۔ بڑی دیر تک لوگ خوب لطف لے کر اس کو عاجز کرتے رہے، لیکن سیتانوف نے صرف ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، توبہ بدماشو۔ اور پھر ہر شخص یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے خود اس مردوین کو چیلنج کر دیا۔ اس دیوزاد نے اپنی جگہ سنبھالی اور مکے دکھاتا ہوا مذاق میں بولا، آؤ ہو جائے ذرا ایک ننھی منی سی پکڑ، ذرا گرمی ہی آ جائے گی ہاتھ پاؤں میں۔ چاروں طرف لوگوں نے گھیرا ڈال دیا، آگے والوں نے پیچھے والوں کو دھکا دے کر ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ دونوں مکہ باز گول گول گھومنے لگے، آنکھیں ایک دوسرے کے چہروں پر چپکی ہوئی، دہنے ہاتھوں کے مکے آگے بڑھے ہوئے اور بائیں ہاتھ کے سینے پر رکھے ہوئے۔ تجربہ کار ناظرین فوراً ہی بھانپ گئے کہ سیتانوف کے ہاتھ اس مردوین سے زیادہ لمبے تھے۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔
صرف لڑنے والوں کے پیروں تلے کچلتی برف کی کچر کچر سنائی دے رہی تھی۔ بھیڑ میں کسی سے یہ تناؤ برداشت نہ ہو سکا۔ وہ بے صبری سے چیخا، ارے اب کر بھی چکے ہیں یہ لوگ حملہ، گت جائیں ذرا۔ سیتانوف نے اپنا دہنا بازو گھمایا۔ مردوین نے بچاؤ کے لیے بائیں ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ سیتانوف نے بائیں سے اس کے پیٹ میں ایک زور کا ڈگ دیا۔ وہ غرا کر پیچھے ہٹا اور داد دیتا ہوا بولا، ہو تو لونڈے مگر بدھو نہیں ہو دوست۔ پھر تو ٹھن گئی۔ ایک دوسرے کے سینوں پر دھڑا دھڑ مکے پڑنے لگے اور چند ہی منٹوں بعد دونوں طرف کے لوگ زور زور سے چیخ رہے تھے، ہاں لینا معبود کے مصور، ذرا اس کی کھوپڑی رنگنا، ہاں لینا۔ مردوین میں قوت تو سیتانوف سے زیادہ تھی، لیکن پھرتی میں سیتانوف بڑا ہوا تھا۔ وہ اس تیزی سے مڑ نہیں پاتا تھا اور اگر ایک مارتا تو دو تین کھاتا، لیکن مکوں کی بارش کا اس پر کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ برابر چیخ چیخ کر اپنے مخالف کا مذاق اڑاتا جاتا تھا۔ اور پھر یکا یک اس نے ایک ہاتھ اوپر کی طرف جو مارا تو سیتانوف کا بازو کندھے سے اکھڑ گیا۔ کئی آوازیں ایک ساتھ چیخنے لگیں، الگ کر دو، الگ کر دو، برابر برابر۔ تماشائی دوڑ پڑے اور دونوں کو الگ کیا۔ مردوین بڑے مزے میں کہنے لگا، اس معبود کے مصور میں دم تو زیادہ نہیں مگر تیزی غضب کی ہے، اور میں کہتا ہوں، لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، اس کو اب بھی تربیت دی جائے تو بڑا شاندار مکے باز ہوگا۔ پھر عام مکہ بازیاں شروع ہو گئیں اور میں سیتانوف کو لے کر ایک ہڈی بٹھانے والے کے پاس گیا۔ سیتانوف طبیعتاً نہایت ایماندار اور منصف مزاج تھا اور اسے اپنا فرض تصور کرتا تھا، لیکن کاپن دیوخن نے اس کا مذاق اڑایا۔ ابے ہمیشہ شیخی بگاڑتا پھرتا ہے، سمجھتا ہے کہ اپنی روح کو مانچ دھو کر چمکا دیا ہے جیسے سماوار، اور چمک پر اتراتا ہے کہ دیکھو کیسی جھلمل جھلمل کرتی ہے میری روح۔ تھو، یہ نہیں جانتا کہ تمہاری روح پیتل کی ہے اور تم سے بڑی اکتاہٹ ہوتی ہے۔ سیتانوف خاموشی اور اطمینان سے اپنے کام میں لگا رہتا یا پھر لرمونتوف کی نظمیں اپنی بیاز میں نقل کرتا رہتا۔ فرصت کا سارا وقت وہ اسی طرح اشعار نقل کرنے میں صرف کرتا۔ ایک بار میں نے اس سے کہا، مگر تمہارے پاس تو پیسے موجود ہیں، ایک جلد اس کتاب کی خرید کیوں نہیں لیتے؟ نہیں، جب انسان اپنے ہاتھ سے نقل کرتا ہے تو زیادہ ٹھیک رہتا ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ خوب خوش خط لکھتا تھا اور ایک صفحے کو نہایت بنا بنا کر لکھنے کے بعد روشنائی سوکھنے تک مدھم مدھم پڑھتا جاتا۔ تم کو احساس نہیں، تم کو پشیمانی نہیں، عالم خاکی سے منہ پھیر لیا ہے تم نے، جہاں نہ روحانی مسرت اور نہ حسن جاوداں۔ اور اس کو پڑھ کر وہ اپنی آنکھیں سکوڑ کر کہتا، یہ ہے سچائی، شاعر بھی کس قدر عمدگی سے حقیقت کی تہ کو پہنچتا ہے۔ کاپن دیوخن کے ساتھ سیتانوف کا جو برتاؤ تھا اس کو دیکھ کر میں حیران رہ جاتا تھا۔ جب کاپن دیوخن شراب کے نشے میں واپس آتا تو سیتانوف سے جھگڑا شروع کرتا اور سیتانوف نہایت صبر و استقلال سے اسے اس جھگڑے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا۔ پرے ہٹ، مت مجھے ہاتھ لگا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوتا کہ سیتانوف عاجز آ کر اس شرابی پر پل پڑتا اور اسے اس بے دردی سے پیٹتا کہ دوسرے مصور لوگ جو لڑائی دیکھنے کا ضرورت سے زیادہ ہی اشتیاق رکھتے تھے بیچ میں پڑتے، دونوں دوستوں کو کھینچ کر الگ کرتے اور کہتے، اگر ہم لوگ سیتانوف کو بر وقت نہ روکیں تو یہ تو اسے جان سے ہی مار ڈالے، کچھ اپنا بھی تو آگا پیچھا نہیں سوچتا۔ سنجیدگی کے عالم میں بھی کاپن دیوخن ہمیشہ سیتانوف کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔ شاعری کا جو اسے شوق تھا اس کا مذاق اڑاتا، اس کے ناکامیاب معاشقے کی ہنسی اڑاتا اور گندے لیکن بیکار فکرے کستا۔ سیتانوف اس کی چھیڑ چھاڑ کا نہ کوئی جواب دیتا نہ برا مانتا، بس سنتا رہتا، بعض وقت اس کے ساتھ مل کر ہنسنے بھی لگتا۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس بستر بچھا کر سوتے تھے، رات کو دیر تک جاگتے اور کھسر پھسر کیا کرتے۔ راتوں کی اس پرسرار بات چیت سے مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ آخر یہ دو انسان جو ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں گھنٹوں گھنٹوں اس طرح گھل مل کر کن موضوعات پر بات کیا کرتے ہیں۔ لیکن جب میں ذرا ان کے قریب سے رکھنے کی کوشش کرتا تو قزاق کہتا، کھسک، تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ اور سیتانوف تو میری طرف توجہ ہی نہ کرتا، جیسے مجھے دیکھ ہی نہیں رہا ہو۔ لیکن ایک بار دونوں نے مجھے بلایا اور قزاق بولا، کیوں میکسمچ، اگر تمہارے پاس بہت سا روپیہ ہو تو کیا کرو تم اس کا؟ کتابیں خریدوں؟ اور اس کے علاوہ کیا کرو؟ معلوم نہیں۔ کاپن دیوخن نے مایوس ہو کر میری طرف سے منہ پھیر لیا اور سیتانوف ٹھہراوے کے ساتھ بولا، دیکھا، کوئی نہیں بتا سکتا، نہ بوڑھا نہ جوان، میں تم سے کہتا ہوں کہ صرف دولت کچھ معنی نہیں رکھتی، دولت کے ساتھ اور بھی کچھ ہو تب بات ہے۔ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی خاص بات تو نہیں،
یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی تو وقت کاٹ رہے تھے، قزاق نے جواب دیا۔ لیکن بعد میں ان کی باتیں سن کر مجھے یہ پتہ چلا کہ لوگ دن میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح کی باتیں کر کے یہ لوگ اپنی راتیں بھی گزارا کرتے تھے۔ خدا کی ذات، انصاف، مسرت، عورتوں کی حماقت اور چالاکی، امیروں کی طمع اور لالچ، اور یہ حقیقت کہ فی الجملہ زندگی ایک ایسا الجھاؤ ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ میں ہمیشہ سے ان لوگوں کی باتیں سننے کا اشتیاق رکھتا تھا۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ مجھے اس بات سے خوشی ہوئی کہ قریب قریب سبھی یہ تسلیم کرتے تھے کہ زندگی فی الحال خراب و خستہ ہے اور اس کو بہتر بنایا جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ صرف زندگی کو بہتر بنانے کی خواہش کو دل میں پالنے سے کسی پر کوئی ذمہ داری یا فرض عائد نہیں ہوتا تھا۔ نہ اس سے دکان کی زندگی بدلتی ہے، نہ وہاں کام کرنے والوں کے آپس کے تعلقات بدلتے ہیں۔ اس قسم کی تمام گفتگو مجھے زندگی کا عرفان ضرور بخشتی تھی، لیکن یہ بھی دکھاتی تھی کہ زندگی ایک بے رنگ خلا ہے جس میں تمام انسان اس طرح ادھر سے ادھر رول رہے ہیں جیسے کسی تالاب کی سطح پر ہوا سے اڑتے ہوئے خزاں کے سوکھے پتے۔ وہ خود اپنے وجود کی اس بے مقصدی سے نفرت کرتے ہیں، اس سے انکار کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے نہ کوئی منزل ہے نہ کوئی مقصد۔ یہ مصور لوگ ہمیشہ ڈینگیں مارا کرتے یا ندامت کا اظہار کیا کرتے یا کسی پر کوئی نہ کوئی تہمت لگایا کرتے۔ ذرا ذرا سی بات پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوتا، ایک دوسرے کی شدید دل آزاری کی جاتی۔ ان کو اس بات کی بھی بہت فکر رہتی تھی کہ عاقبت میں ان کا حشر کیا ہوگا، نجات ہوگی کہ نہیں۔ حالانکہ دروازے کے نزدیک والی اگالدان کے پاس ایک تختہ سڑ کر ٹوٹ گیا تھا اور اس میں سے سرد بدبودار ہوا ہر وقت ہمارے پیروں کو لگتی تھی۔ پاویل نے اور میں نے مل کر اس دراڑ کو چیتھڑوں اور پھوس سے بھر دیا تھا۔ باتیں روز ہوتی کہ گلے ہوئے پٹڑے کے بجائے نیا پٹڑا لگا دیا جائے، لیکن وہ پوری کبھی نہ ہوتی اور دراڑ بڑھتی ہی چلی جاتی۔ جب برف کے طوفان آتے تو ہوا اس دراڑ سے اس طرح دراتی جیسے بگل بجاتی گھستی آ رہی ہو۔ لوگوں کو خوب زکام ہوتے، خوب کھانسیاں آتی۔ اس طرح روشن دان والی کھڑکی کا گول لوہے کا قبضہ چوں چوں بولتا تھا، اور جب وہ چوں چوں بولتا تو سب ہی لوگ اس کو خوب گندی گندی گالیاں دیتے۔ میں نے اس میں تیل ڈال دیا تو ثقاریف نے کان لگا کر سنا، اور جب آواز نہ آئی تو آہستہ سے کہا، ارے وہ چوں چوں مٹ گئی تو اور بھی اکتاہٹ بڑھ گئی۔ یہ لوگ حمام سے واپس آتے تو اپنے گندے اور گردآلود ہی بستروں پر پڑے رہتے۔ گندگی اور بدبو کا تو احساس ہی مٹ گیا تھا۔ بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی تھیں جن سے زندگی مصیبت بنی ہوئی تھی، جو آسانی سے دور کی جا سکتی تھی، لیکن کسی کو یہ خیال نہ تھا کہ اس کی کوشش بھی کرے۔ اس خیال کا اکثر اظہار ہوتا، عوام پر کون ترس کھاتا ہے، نہ خدا اور نہ لوگ۔ لیکن جب میں نے اور پاویل نے داویدوف کو نہلایا جو بالکل قریب المرگ تھا اور اس کے جوئیں پڑ گئی تھیں اور کپڑوں اور جسم پر بے حد گندگی تھی، تو باقی سب لوگوں نے ہمارا خوب ٹھٹھا کیا، ہمیں غسال کہا اور کہا کہ ہماری بھی قمیصوں سے چیلر نکال دو۔ غرض کہ فی الجملہ ان کا رویہ یہ تھا کہ گویا ہم کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو بڑی ہی عجیب اور انتہائی شرمناک ہے۔ کرسمس کے زمانے سے لے کر ایسٹر تک داویدوف اپنے ٹنڈ پر پڑا مسلسل کھانستا رہتا تھا۔ کھانسی کے ساتھ بلغم اور خون کے بڑے بڑے لوتھڑے گرتے جو اکثر اگالدان کا نشانہ چوک کر زمین پر گرتے۔ رات کو وہ اکثر سرسامی کیفیت میں چیخیں مارتا اور ہم سب لوگ جاگ پڑتے۔ تقریباً روز ہی اس رائے کا اظہار ہوتا کہ داویدوف کو ہسپتال لے جایا جائے، لیکن پہلے تو یہ پیچیدگی نکلی کہ داویدوف کا پاسپورٹ پھر سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ہسپتال میں اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر ایسا لگنے لگا جیسے اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے، اور آخر میں سب کہنے لگے، کیا فرق پڑے گا لے جانے سے، اب تو اسے بہت جلد ختم ہی ہو جانا ہے۔ ہاں اور کیا، اب تو خاتمہ نزدیک ہے، بیمار نے اپنے ساتھیوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموش طبیعت لیکن شگفتہ مزاج انسان تھا۔ جب تک اس سے ممکن ہو سکا اس نے بھی دکان کے ماحول کی اداسی اور پژمردگی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اپنے ٹنڈ پر سے اپنا مرجھایا ہوا چہرہ جس پر موت کی زردی چھائی ہوتی تھی نیچے لٹکا کر اکھڑی ہوئی آواز میں کہتا، ارے لوگو، ارے ایماندارو، بھلے آدمیو، اس شخص کی بات کان دھر کر سنو جسے خدا نے تم سے اوپر والے درجے میں بٹھا دیا ہے۔ اور پھر وہ اداس بکواس ترنم کے ساتھ چالو کر دیتا، میں لٹکا ہوا ہوں یہاں ٹنڈ پر، راستے میں کسی کے اٹکتا نہیں ہوں ٹنڈ پر، تیل چٹے کھاتے میرا گوشت پوست، چاہے سوتا رہوں چاہے بیدار ہوں۔ سننے والے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے، کس قدر باہمت شخص ہے۔ کبھی کبھی میں اور پاویل ان پر چڑھ جاتے تو بڑی ہمت اور مشکل سے اپنے اوپر خوشی طاری کرتا اور بن بن کر کہتا،
آؤ دوستو آؤ، آپ کی خاطر کی جائے، آپ کے لیے ایک اچھی سی تازی سی مکڑی منگوائی جائے۔ اس کی موت بہت سست رفتاری سے آ رہی تھی اور اس سے اس کے اعصاب پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ پریشان ہو کر اور اپنی پریشانی کو ظاہر کر کے کہتا، معلوم نہیں کیوں نہیں مر چکتا میں، زندگی مصیبت ہوتی جاتی ہے۔ موت کے مقابلے میں اس کی اس دلیری سے پاویل کو گھبراہٹ ہوتی تھی۔ رات کو اکثر مجھے جگا کر پھسر پھسر کہتا، میکسمچ دیکھو تو، شاید مر گیا۔ ہائے، وہ اسی طرح کسی رات مر جائے گا اور ہم لوگ یہاں نیچے لیٹے رہیں گے۔ اف معبود، مجھے مردوں سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ یا کہتا، ہائے جیا میں، کیوں جیا میں، 20 برس کی عمر نہیں اور موت آ گئی۔ ایک رات جب خوب چاندنی چھٹکی ہوئی تھی، اس نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ وہ بولا، سنو۔ اوپر ٹنڈ پر سے داو داو کی گہری سانس چلنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ جلدی جلدی اور صاف صاف بڑبڑا رہا تھا، یہاں یہاں آؤ، دو مجھے ادھر۔ پھر اس کو ہچکیاں آنے لگیں۔ پاویل پر ہجانی کیفیت طاری تھی۔ وہ مر رہا ہے، یا خدا، اس کا دم نکل رہا ہے، تم دیکھنا۔ اس روز دن بھر میں نے اپنے ہاتھے سے برف کھود کھود کر ٹھیلے میں لاد لاد کر باہر میدان میں لے جا کر پھینکی تھی، اور میں تھکان کے مارے اتنا مرا ہوا تھا کہ مجھے سو جانے کے سوا اور کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ پاویل میری خوشامد کرنے لگا، مت سو، تمہیں یسوع مسیح کا واسطہ مت سو۔ پھر ایک دم سے وہ اچھل کر دوزانو ہو گیا اور بے اختیار چلایا، اٹھو اٹھو، داودوف چل بسا۔ باقی لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ جاگ پڑے، بعض بستر چھوڑ کر اٹھ بیٹھے اور جھنجھلا کر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ کاپن یوحنا اوپر ٹنڈ پر چڑھا اور حیران ہو کر بولا، ہاں، یقیناً آثار تو سب یہی ہیں کہ مر چکا، لیکن ابھی گرمی اس میں ذرا ذرا باقی ہے۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ یہ خریف نے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور اپنا کمبل ذرا اور اچھی طرح لپیٹ کر بولا، خیر، خدا اس کی روح کو چین نصیب کرے۔ کسی نے تجویز کی، بہتر ہو کہ اسے اٹھا کر ڈیوڑی میں لٹا دیں۔ کاپن یوحنا اوپر سے اتر کر کھڑکی سے باہر جھانکتا ہوا بولا، نہیں، صبح تک وہیں رہنے دو جہاں ہے۔ بیچارہ جب زندہ تھا تب بھی اس نے کبھی کسی کا راستہ نہیں روکا۔ پاویل نے اپنا سر تکیے میں دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ سیتانوف کی آنکھ نہیں کھلی۔ باب نمبر 14 ختم ہوا۔